جی شکریہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، دوسری جانب عثمان ڈار اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 9 اگست کو، وہ پودا لگا کر پودے کے ساتھ اپنی سیلفی لیں گے اور اس کو اپلوڈ کر دیں گے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیں گے۔ بنیادی طور پہ ٹائیگر فورس ایپ کے ساتھ ہم نوجوانوں کو عمل کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ٹائیگر فورس کے نوجوان اسسٹنٹ کمشنرز ڈی سی صاحبان کی کال پر مختلف لوکیشنز پر پہنچتے تھے اور چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، لیکن لاکھ انشاءاللہ تعالی ہم پودے لگائیں گے۔ میرا یہ خاص پیغام ہے ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرکٹس کے محکمہ فارسٹ نشاندہی کرے گا، پودے مہیا کرے گا، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان کوآرڈینیشن کر کے ان جگہوں پر ٹائیگر فورس کو لے کر جائیں گے اور ٹائیگر فورس پودے لگانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ میں پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا، والنٹیئر ورک کا اعلان کیا، پوری دنیا میں جب بھی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے تو والنٹیئرز آگے آتے ہیں، وہ شہری جو ایک قومی جذبہ رکھتے ہیں وہ والنٹیئر ورک کرتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری اپوزیشن نے ٹائیگر فورس کا مذاق اڑایا۔ بہت سے ایسے اپوزیشن کے رہنما تھے جو یہ کہتے تھے یہ ہٹلر فورس ہے، کوئی کہہ رہا تھا ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی۔ بالخصوص احسن اقبال صاحب کے میں اکثر بیانات دیکھتا تھا ٹائیگر فورس کے حوالے سے، تو چند روز قبل ہم ٹائیگر فورس کا ایک ٹریننگ سیشن تھا ہمارا نارووال میں، وہاں باقاعدہ احسن اقبال صاحب کو دعوت دی گئی اور میں امید کر رہا تھا احسن اقبال صاحب نارووال کے بہادر نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پروگرام میں آئیں گے، وہ وہاں تک نہیں آئے۔ تو آج میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں آل چائنا یوتھ فیڈریشن نے باقاعدہ پرائم منسٹر آفس کو خط لکھا ہے اور ٹائیگر فورس کے اقدامات کو انہوں نے سراہا ہے۔ پوری دنیا میں عالمی سطح پہ آج ٹائیگر فورس نے جو کام کیا ملک پاکستان میں اسے سراہا جا رہا ہے، اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کیا شیئر کیے جائیں تاکہ اکنامک ریوائول میں اور جو والنٹیئر ورک ان کو بھی کرونا پینڈیمک کا سامنا ہے اس میں اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف یہی پاکستان کے بہادر نوجوان جب پوری دنیا میں کرونا کا ایک خوف تھا، پوری دنیا گھبراہٹ میں مبتلا تھی، انہوں نے فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بغیر کسی معاوضے کے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں ایک بھی ٹائیگر فورس کے نوجوان کو نہ ہی کوئی نوکری دی گئی ہے، نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا ہے۔ قومی جذبے کے ساتھ یہ 3 لاکھ نوجوانوں نے گزشتہ 4.5 سال میں خدمت کی ہے۔ کیپس، ٹی شرٹس، جیکٹ، ماسک، ایک بھی روپیہ ٹیکس پیئر کے سے یا قومی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں فلنتھراپسٹ نے مدد کی، ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ماسک تک دیے گئے، جیکٹس دی گئیں تاکہ جس قومی جذبے کے ساتھ وہ آگے آئے ان کو سپورٹ کیا گیا۔ آج میں میڈیا کی وساطت سے ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں، سندھ کے 1,54,000 نوجوان جو ٹائیگر فورس کا حصہ بنے، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے کوشش کی کہ سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں وہ چاہے احساس پروگرام ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، ان میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی خدمات سندھ میں لی جا سکے۔ لیکن چونکہ بہت سارے محکمے، ادارے صوبے کی حکومت کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کوآرڈینیشن میں ہیں، ان کے ماتحت ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سندھ میں بھی موبلائزیشن ورک کرنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آج سندھ کراچی میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک امدادی سپورٹ کی ضرورت ہے، پانی ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ایسی صورت میں سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کی ہدایت ہوتی تو ایٹ لیسٹ آج کراچی کے شہریوں کے ساتھ مل کر، حکومت کے ساتھ مل کر
ٹائیگر فورس وہاں شہریوں کی مدد کر رہی ہوتی. تو میں ایک خاص پیغام دیتا ہوں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو بھی، وہ بھی نظر ثانی کریں. اور ٹائیگر فورس اتنے بڑے پیمانے پہ شجر کاری کا حصہ بننے جا رہی ہے. ہماری بھی یہ خواہش ہے. سندھ وزیر اعظم عمران خان صاحب سندھ کے عوام کے بھی وزیر اعظم ہیں، اس لیے اس شجر کاری مہم میں سندھ کو بھی ہرا بھرا سرسبز کرنا ہمارا فرض ہے. اور میں امید کرتا ہوں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. سندھ کے بہادر نوجوانوں کو پورا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اس شجر کاری مہم کا حصہ بن سکیں. بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ شجر کاری کن کے مقامات پر کی جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تقریباً گلگت بلتستان میں، ذات جموں کشمیر، ہر جگہ پر محکمہ فارسٹ اس کی نشاندہی کرے گا. پودے بھی محکمہ فارسٹ دے گا اور تمام صوبوں کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر جیسے پہلے ٹائیگر فورس کو تھرو سسٹم کال کرتے تھے، ٹائیگر فورس کو کال کیا جائے گا ان مقامات پہ، اور پھر ہماری ٹائیگر فورس انشاءاللہ تعالیٰ یہ شجر کاری مہم میں بھرپور حصہ لے گی، پودے لگائے گی. اسی سلسلے میں ہمارے وزراء، ہمارے چیف منسٹرز، گورنرز، خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مہم کا حصہ بنیں گے. ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے ایم پی ایز، جتنے بھی الیکٹڈ ممبرز ہیں، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس مہم کا حصہ بنیں گے. جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی، اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ بھی آگے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب آپ یہ شجر کاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی؟ ایک بات. دوسرا، یہ ٹائیگر فورس کو آپ جو پودے دے رہے ہیں، یہ سارے اس کے ٹائیگر فورس کے ذریعے دیے جائیں گے یا عام لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے کوئی ہے کہ آپ اس کو شامل کریں؟ دیکھیں، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کے شاید وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر زور دیا، زور سے بات کی، فوکسڈ بات کی. اور پاکستان ان 10 گرم ممالک میں سے دنیا کے جس کو کلائمیٹ چینج کی تبدیلیوں کا سامنا بھی ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی سول سوسائٹی میں سے آگے آنا چاہتا ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ٹائیگر فورس کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور جو سوال آپ نے کیا پودوں کا، محکمہ جنگلات اور ان کی ٹیم، ساری سرکاری ملازمین، افسران اس مہم کا حصہ ہوں گے اور ٹائیگر فورس ہیلپ کرے گی پودا لگانے میں اتنی بڑی تعداد میں. جیسے آج سے پہلے پاکستان میں ایک دن میں 6 لاکھ پودے لگائے گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کر 10 لاکھ پودے انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو لگانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو. آج خیبر پختونخوا میں تھا، کل میری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے، چیف سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے. 5 لاکھ پودے خیبر پختونخوا صوبہ انشاءاللہ تعالی لگائے گا. اس سے پہلے وہ 1 ارب درخت کا پروجیکٹ جسے پوری دنیا نے سراہا آپ کے سامنے ہے، اس پہ بھی وہ ماشاءاللہ کامیابی سے کام کر چکے ہیں. عثمان ڈار صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا لاکھوں لوگوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، لیکن جب کورونا کے دوران اس کے بعد اگست میں جب ٹائیگر فورس کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ڈسپوزل پہ تھے ٹائیگر فورس کی. لیکن ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی خیبر پختونخوا جہاں کی اپنی حکومت ہے، سندھ میں تو کر ہی نہیں رہا ہوگا، تو انہوں نے بھی اس طرح سے ٹائیگر فورس کا استعمال نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے. بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہم سے کوئی کام لے. تو اس حوالے سے آپ نے کوئی ان سے بات کی ہے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سے کہ کس طرح سے ٹائیگر فورس کو استعمال کرنا ہے، یا صرف لوگ رجسٹر کر کے انتظار میں بیٹھے رہے اور کام نہ ہو؟ دیکھیے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 10 لاکھ ٹائیگر فورس کے نوجوان رجسٹر ہوئے اور ابھی تک صرف 3 لاکھ نوجوانوں کی ہم خدمات لے سکے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جہاں جہاں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کی والنٹیئر ورک کی ایڈمنسٹریشن کو ضرورت محسوس ہوئی، انہیں کال کیا گیا.
ٹائیگر فورس خود سے کام نہیں کر سکتی. اس کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے, وہ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ خود ایک وائلیشن کا تعین کریں اور اس کے خلاف ایکشن کر دیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے, آپ سب بخوبی واقف ہیں. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹائیگر فورس اور پاکستان کے بہادر نوجوانوں کی خدمات لیں گے. میرا وعدہ ہے ان تمام ٹائیگر فورس کے نوجوانوں سے جنہیں ابھی تک موقع نہیں ملا, ہم سٹیگر کر کے ڈیوٹیز لگا رہے ہیں تاکہ سب کو موقع مل سکے. یہ نہیں کہ ہم انہیں بلانا نہیں چاہ رہے, یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ٹائیگر فورس کو بلا لیں اور وہ آ کر